الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر میں نے آپ کے سامنے وضو کے فضائل و برکات مختصر وقت میں بیان کیے، وضو کے فرائض آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ برادران اسلام، آج اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وضو میں ایک اہم ترین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جس کو مسواک کہا جاتا ہے، مسواک کے بارے میں، ناخنوں کے بارے میں، جن بالوں کے کاٹنے کا، صاف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ برادران اسلام، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سچے اور پکے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا ہر بندہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو بھی مانا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں تسلیم کرے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرے گا تو مسلمان کہلائے گا۔ جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے رسول کو نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے۔ اگر مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا وہ کام کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ جو کام کرنے کا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کام نہیں کیے، اگر امتی کہلانے والا، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا وہ کام کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہوگا اور اللہ کا بھی گستاخ ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان اور اللہ کا بھی نافرمان ٹھہرے گا۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے، وہ کام کر کے امت مسلمہ کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے رکھے ہیں، ان کاموں کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتا، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، صحابہ کے سامنے بھی کیے ہیں اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، پھر صحابہ کا طریقہ بھی ان کاموں کے اوپر رہا، اگر وہ کام امتی کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوگا۔ پہلے مسواک کی طرف آتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، کیونکہ اسلام ایک پاک دین ہے، صاف دین ہے، اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی نصف ایمان۔ بندہ مومن جو ہے وہ
مرد ہے عورت ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کو پاک صاف ہونا چاہیے. زبان بھی اس کی پاک ہو، نظر بھی اس کی پاک ہو، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، یہ ساری قوتیں اس کی پاک ہو. زبان بھی اس کی پاک ہو، جسم کے اعضاء پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو. اگر کوئی بھی خلاف سنت کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں مجرم ٹھہراتا ہے. مسواک آقا علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے. وضو کے دوران مسواک کرنا کی بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے. آقا علیہ السلام باقاعدگی سے سرکار جب بھی وضو فرماتے مسواک کیا کرتے تھے. مسواک کی فضیلت یہ آئی ہے جو وضو مسواک سے کیا جاتا ہے وہ مسواک کے علاوہ وضو سے 70 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے. مسواک والا وضو. مسواک جسم کی بیماریاں بھی ختم کرتی ہے اور منہ کی بیماریاں بھی ختم کرتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے. مسواک سے بلغم ختم ہوتی ہے، مسواک سے گلے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. برادران اسلام، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے نا، آپ کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد، بیماریاں دور ہوں گی. یہ یاد رکھیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی کام لے لیں دنیا کا، دنیاوی کام لے لیں، دنیاوی کام کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا، اس کام میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا. ہاں جی، اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی اور اس کام کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی. بربادی، تباہی اس کام کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی. جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے سے تکلیف پہنچے، اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کام کے اندر آفات و بلیات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ شیطان اس کام کے اندر عمل دخل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. شیطان سردار بن جاتا ہے اس کام میں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہوتی. جس کام میں شیطان سردار ہے، شیطان خوش بھی ہے، سردار بھی ہے، شیطان ناچتا بھی ہے، شیطان خوشیاں بھی مناتا ہے، ادھر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. شیطان کے رستے پہ جو چلتا ہے، شیطان کو جو خوش کرتا ہے، شیطان کی بات کو جو مانتا ہے، وہ خود بھی شیطان بن جاتا ہے اور تباہ و برباد بھی ہو جاتا ہے. مسواک یہ صرف میرے اور آپ کے آقا کی سنت نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبروں، سابقہ انبیاء کی رسولوں کی سنت. کتنا پیارا کام. آپ مسواک کریں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، صحابہ کا طریقہ سامنے آئے گا، صحابہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، ان کی رضا، ان کی خوشی بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی. پھر برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، بیماریاں ختم، تکلیفیں ختم. صحابہ کرام فرماتے ہیں
جبریل امین علیہ السلام 3 چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کے لیے حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. 3 چیزیں: ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں بڑے لازمی ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا، ہمسائے کے حقوق ادا کرنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے پتہ چلتا کہیں ہماری وراثت کے اندر بھی ان کو شامل نہ کر دیا جائے. دوسرے نمبر پہ تہجد کی نماز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے بھی فضیلت فرمائی، باقاعدگی سے سرکار ادا فرماتے. صحابہ فرماتے ہیں کہیں ایسا ہم سوچتے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ فرض ہی ہو جائے. تیسرے نمبر پہ مسواک کرنا. اس کے بارے میں بھی جبریل امین کئی مرتبہ جو ہے وہ بڑی فضیلت، بڑے فضائل، برکات لے کر جو ہے وہ حاضر ہوتے رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے مسواک کرتے تھے. ہم سوچ میں مبتلا ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسواک فرض ہی نہ کر دیا. برادران اسلام، مسواک بہت پیاری سنت ہے. آقا علیہ السلام ضرور کیا کرو. دانتوں کی صفائی، دانتوں کے بلغمی، ریشے، جتنی تکلیفیں ہیں، کئی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. مسوڑے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں. یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو باقاعدگی سے مسواک کرتا ہے اس کے دانت شیر کے دانتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. مسواک بہت پیاری جو ہے وہ سنت ہے. ناخن ترشوانا، ناخن کاٹنا، یہ میرے اور آپ کے آقا کی بہت پیاری سنت ہے. بندہ مومن جو ہے وہ ناخن بڑھاتا نہیں، ناخن کاٹتا. مونچھیں ترشوانا آقا علیہ السلام کی سنت. داڑھی رکھنا، داڑھی چہرے پہ سجانا. داڑھی کا موضوع پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آج داڑھی کا موضوع نہیں ہے. آج مسواک، ناخن اور جن بالوں کے کاٹنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ختم کرنے کا جسم سے، یہ میرے 3 ہی آج موضوع ہے. مسواک کے فضائل و برکات آپ کے سامنے رکھے. ناخن، برادران اسلام، ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کو ہم جو ہے وہ جب بن گئے پھر ہمارے اوپر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا، ماننا، ایکسپٹ کرنا. ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہماری اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بڑھائے نہیں، ناخن کاٹے ہیں. ہر ہفتے کو 1 ہفتہ 7 دنوں کے بعد آقا علیہ السلام اپنے ناخن کاٹتے، پاؤں کے اور ہاتھوں کے. مردوں اور عورتوں کے لیے برابر حکم ہے. یہ نہیں کہ عورتیں جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. گندگی ناخنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے. ناخن بڑے ہوتے جائیں گے، گندگی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی. دیکھیں کتنی پیاری سنت ہے. ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، ہاتھ غذا کو کھانے والی چیز کو لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے. ایک حکمت نہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں. اگر ناخن آپ نہیں کاٹیں گے تو گندگی پیدا ہوگی،
گندگی اس کے اندر جو ہے وہ جب غذا کے ذریعے ہمارے منہ میں ہمارے پیٹ میں جائے گی تباہی کا سبب بنے گی، بیماریاں تکلیفیں پیدا ہوں گی۔ پھر صحابہ کرام میں سے صحابیات، صحابہ کی بیویاں، ان کی بچیاں، کثیر تعداد میں صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، مدنی دور، کسی صحابی کی بیوی، کسی صحابی کی بیٹی، کسی صحابی کی بچی نکال کے دکھائیں تاریخ کی کتابوں میں جس کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہوں۔ مسلمان کی بچیاں، مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بہنیں، ہماری مائیں بہنیں ناخن پڑے ہوئے ہیں، بال پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد ہے، عورت ہے، ناف کے اندر جو بال ہیں ان کی بھی صفائی کرتا ہے، ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرتا ہے، بلغوں کو صاف کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے مرد عورتوں دونوں کے لیے حکم، صرف مرداں واسطے نہیں یا صرف عورتاں واسطے نہیں، یہ زائد بال ہے، ان کو ختم کیا جائے، ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کی جائے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا حکم ہے، میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے، کام کیا بھی، کر کے دکھا اور حکم بھی دیا۔ ناخن بڑا ہو، ہماری بچیاں، جوان بچیاں، کالجز یونیورسٹیز سے فارغ بچیاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، آپ جو ہے وہ دیکھیں بینکوں کے اندر جائیں، جدھر بھی ہماری بہن، ہماری بچی بیٹھی ہو، باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں، ناخن ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کی بچی ہے، غیر مسلم دیکھ کر جو ہے وہ کیا سوچے گا اپنے اندر، جو ہے وہ یہ کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ناخن، پھر ناخن کے اندر گند بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں تک فقی علماء کا فتویٰ ہے، مفتیان کرام کا، جس کے ناخن بڑے ہو اندر پانی جو ہے وہ نہیں جاتا، اندر جو ہے وہ غسل، وہ جو پاکیزگی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں ایسی عورتوں پر، ایسے مردوں پر جن کے ناخنوں کے اندر جو ہے وہ تہ تک پانی نہیں پہنچتا۔ بڑے ناخنوں کے اوپر پالش، یہ تو ہے ہی ناجائز حرام کام، کسی بھی مسلک کے اندر یہ جائز نہیں۔ مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ناخن جو ہے یہ گوشت کے زمرے میں آتے ہیں، یہ گوشت کے حکم میں ہے، یہ ناخن گوشت کا جو حکم ہے نا، یہ جلد کا، یہ چمڑے کا، ناخن بھی اسی حکم میں ہے، یہ جو اوپر جو کوڑے ہیں یہ اسی حکم میں ہے۔ اگر ان کے اوپر پالش لگا دی جائے، یہ ناخن پالش، تو اندر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچ سکتا، اگر پانی نہ پہنچا، نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ جو ہے وہ پاکیزگی حاصل ہوئی۔ شادی بیاہ جب آ جائے تو کیا اسلام اس میں کنسیشن دے دیتا ہے، رعایت مل جاتی ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے؟ شادی بیاہ ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، جو ہے وہ بھائی کا ہے، اسلامی پہلو، اسلامی احکامات کو آپ جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں، کمرے میں بند کر دیں، جو مرضی ہے کریں، اسلام کو نہ لائیں۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ شادی والے ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو نماز کی چھٹی ہے، اگر بیٹھ جاؤ تو نماز کی چھٹی ہے، نہ پڑھو۔ جمعے دے خطبہ 1 منٹ اتنے ہو جائے مولوی صاحب دا، یا جنابے وچ 1 منٹ مولوی صاحب دی طرف اتنے ہو جائے، یہ آؤ بکا۔ شادی حال میں بے شک 2 بجے کا 1 بجے کا ٹائم دیا ہوا، 6 بجے شروع کروا دیں، 7 بجے شروع کروائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی بھی چھٹی، دینی احکامات کی چھٹی۔ استغفر اللہ، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ وہ یہودی نصارہ کیا کہتے ہوں گے؟
ویسے تو بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، جب کھانے کا اور شادی بیاہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، عیاشی کے لمحے سامنے آتے ہیں تو اسلام کی چھٹی، اسلام کو ختم۔ آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو دلہن بنا رہے ہیں، دلہن کے سٹیج پہ وہ پہنچی ہوئی ہے، بیوٹی پارلر میں آپ نے تیار کروا لیا ہے، یہ تو دیکھو اسلام کی کتنی توہین تم کر رہے ہو۔ کیا اسلام کو زندہ کر رہے ہو یا اسلام کو ختم کر رہے ہو؟ نمازوں کی تو ایک طرف چھٹی ہے، پھر جو ناخنوں کے اوپر پالش کر رہے ہو، آخر وہ کس کا طرح جا رہی ہے؟ اس کو آپ جو ہے وہ فارغ کر رہے ہیں، اس کا مستقبل بن رہا ہے، ایک جو ہے وہ بیاہ اس کا ہو رہا ہے، وہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ فائز ہو رہی ہے، آپ کس طرح اس کو اسلام، اللہ کے رسول کی توہین کر کے، اللہ کے رسول کو، اللہ کو ناراض کر کے یہ کام کر رہے ہو؟ ایک طرف تو نمازوں کی چھٹی ہے، کیا اس نے جا کے حقوق زوجین ادا ہونے ہیں، اس کے بعد اس نے غسل نہیں کرنا؟ اگر تم نے ناخنوں کے اوپر اور جو ہے وہ جدید جو ہے وہ آج کل کیمیکل جو ہے وہ آ چکے آپ نے وہ لگایا ہوا ہے، وہ تو غسل جنابت کے معنی ہے وہ چیز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر میں، ہر گھر میں جو گھر کا جو ہے وہ سردار ہوتا ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی، حدیث مبارکہ بخاری شریف۔ ہر ایک جو ہے وہ تم میں سے رائی ہے، سردار ہے، اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر باپ ہے یہ مت خیال کرے اولاد جوان ہو جائے کونی خیر یہ جو مرضی ہے کر دی رہے ہوں جے بچے جوان نہ ان میں نکڑا پوچھو نہیں ہے نا، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں تیرے سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہے بیوٹی پارلر میں بچی کو تیار کر کے جو ہے وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، سارے جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، یہ تو نے حساب و کتاب دینا اس کا۔ بچی جو ہے وہ پلید رہے گی، سارا تو آئے گا، تیری بیوی آئے گی، تیری وائف آئے گی، اس کے اندر تو اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ برادران اسلام، ناخن کاٹنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مسواک کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، یہ بغلوں کے بال کاٹنا ختم کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ناخن کاٹنا اپنی صفائی، الطہور شطر الایمان، بندہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر پاکی نظر آئے، ناپاکی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی زبان کے اندر بھی پاکی ہونی چاہیے، اس کی آنکھوں میں بھی پاکی ہونی چاہیے، اس کے کانوں کی پاک ہونے چاہیے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی سوچ پاک ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، اگر آپ اسلام کی توہین کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کام کریں گے، ان کاموں کے اندر آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں اولاد نافرمان ہے، کیوں بچے بچیاں نافرمان ہیں، کیوں جو ہے وہ دیکھیں طلاقوں کی ریشو بہت زیادہ ہے، آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں استغفر اللہ کتنی زیادہ ہے، بدماشیاں کتنی زیادہ ہیں، گالی گلوچ کتنی زیادہ ہے۔ ہاں جی، آج کا باپ کہتا ہے بڑی مشکل سے اولاد کو پالا ہے، اولاد بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یار تو سوچ، جب سے جو ہے یہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کی؟ اس کی تربیت میں، اس کو جو ہے وہ کھلانے پلانے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کوئی بھی اگر پائی جاتی ہے تو پھر وہی زوال آگے جو ہے وہ آیا ہے۔ جو کرنا ہے ہم نے وہی بھگتنا ہے، جو ہم نے بیجنا ہے، ہاں جی، جو بجائی کرنی ہے وہی ہمیں جو ہے وہ کاٹنی پڑنی ہے، وہی ہمیں کچھ ملنا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارو گے، خود بھی آپ کے بچے بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ عمل کی توفیق